تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، عاطف بکر والا برزن بلاگ چینل کی جانب سے تمام دوستوں السلام علیکم۔ تو دوستو یہ آپ تیتر پہچان سکتے ہیں، یہ وہی جو ہمارا لنگڑا تیتر تھا وہی ہے ماشاءاللہ۔ ابھی اس کی صحت آپ چیک کریں، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سائز بنا رہا ہے اپنا، ٹھیک ہے۔ اور آج میں نے اس کو اپنے ان دو پٹھوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے، جو میں نے پٹھے اپنی شوق کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اور شوقین حضرات دیکھ کر مجھے بتانا کہ میرے پٹھے کس طرح گئے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے پٹھے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ ان کے ساتھ مستی کر رہا ہے۔ اور آج پھر میں اس کے لیے خوراک بنانے جا رہا ہوں، وہ خوراک بھی میں اپنے دوستوں کو دکھا دیتا ہوں، انڈا اور آٹا۔ تو آج میں اس کو انڈا اور آٹا دینے والا ہوں، تاکہ اس کو میں نے گڑ والا آٹا بھی دیا تھا، اس سے اس کی خوراک میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اس نے بہت اچھی خوراک کھائی ہے۔ تو ابھی اس کا ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اس کو سیٹی پہ بھی لگائیں اور اس کو کوئی خوراک گرم دیں، ٹھیک ہے۔ پہلے میں نے اس کو گرم خوراک بالکل نہیں دی تھی، اس ٹائم میں نے نسخہ بنایا تھا، لیکن میں نے اس کو نہیں دیا وہ نسخہ، کیونکہ میرا مائنڈ تھوڑا سا چینج ہو گیا تھا کہ یہ پٹھا بھی کمزور ہے اور معذور بھی ہے، تو اس لیے پہلے کوشش کرتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا اپنا ویٹ بڑھا لے، وزن اس کا بڑھ جائے، تھوڑا قد ہائٹ میں آ جائے، خوبصورتی میں آ جائے۔ تو ماشاءاللہ ابھی یہ آ چکا ہے، یہ ابھی اس لیول پہ آ چکا ہے جس لیول پر میں اس کو لے کر آنا چاہتا تھا۔ تو اب ماشاءاللہ اس کو میں نے سیٹی پہ لگانا ہے، سیٹی پہ لگانا کوئی اس کے لیے دکنی ایرانی کو سیٹی لگانے پر کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ مشکل ہے تو یہ جو گورا دیسی ہوتا ہے، یہ میں ابھی آپ کو سیمپل چیک کروا دیتا ہوں۔ تو یہ دوستو آپ چیک کر سکتے ہیں، دیسی گورا تیتر ہے میرے پاس، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے یہ سیٹی پہ لگانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ جنگل سے لیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورتی میں دوسرے پرندوں سے زیادہ، دکنی ایرانی سے خوبصورتی میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، خوبصورت یہ دکنی ایرانی سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کو سیٹی پہ لگانا اور وہ کرنا بہت مشکل کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ بس اس ایرانی دکنی جو ہوتا ہے یہ سیٹی پہ بہت جلدی لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماشاءاللہ وہ میرے پٹھے ہیں، وہ میرے ناٹ فار سیل ہیں، اونلی شوق کے لیے میں نے دونوں بھائیوں کو ایک ساتھ رکھا ہوا ہے۔ تو ابھی میں اس کے لیے ایک مادی لے کر آیا ہوں، ہے تو جوڑا ہی، لیکن اس نر سے وہ مادہ میں علیحدہ کر کے اس میں اپنے چھوٹے والے نر کو دے دوں گا، بڑے والا نر جو ہے وہ میں خود اپنے شوق کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں ابھی اس کو میں نے تتروں میں رکھا ہوا ہے، تو یہ دیکھیں یہ اس کنڈیشن کی طرح آوازیں اپنی نکال رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی اس کو کھانے کی پڑی ہوئی ہے، کیونکہ اس کا میں نے میدہ وغیرہ جو ہے نا بالکل فریش کر دیا تھا۔ تو یہ بہت خوراک کھاتا ہے، اس کو جتنی میں خوراک دیتا ہوں اتنی ہضم بھی کر لیتا ہے، اور خوراک کھاتا بھی بہت زیادہ ہے۔ تو کیا دیا ہے بھائی، کوئی اور خوراک نہیں دی، جو دیا ہے اس کو گڑ والا آٹا دیا ہے میں نے، ٹھیک ہے۔ 2-3 دن اس کو گڑ والا آٹا میں نے استعمال کروایا ہے، اس کے بعد دیکھیں یہ ماشاءاللہ ابھی بھی کھا رہا ہے، بہت زیادہ خوراک کھانے لگ گیا ہے۔ تو ابھی میں نے یہ ویڈیو میرے بنانے کا مقصد یہی تھا، ایک تو اپنے شوق کے پٹھے جو ہیں وہ آپ دوستوں کو شو کروانے تھے، وہ میں نے کروا دیے، اپنا دیسی گورا دکھانا تھا وہ بھی دکھا دیا، اور جس چیز کا ہم ویٹ کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں۔ آج ہی میں لے کر آیا ہوں، یہ چیز ہے دوستو جو میں آج لے کر آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی چیک کریں، بہت ہی بڑے سائز کا نر، اس سائز کا نر پہلے میرے پاس نہیں پڑا، پہلے تھے لیکن ابھی نہیں ہے۔ اس کو ڈر ہے، اس کا ڈر وغیرہ میں دور کر لوں گا، وہ میرے پاس تجربہ ہے الحمدللہ۔ یہ دیکھیں ہاتھ سے کترا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں اسی ٹاپک پہ ویڈیوز بھی بن جائیں گی، اور یہ نر جو ہے میں کوشش کروں گا کہ اس کو سیٹی پہ لگاؤں، اور اچھی آمدن بھی دے جائے گا مجھے، اور میں بیچوں گا بھی اس کو یوٹیوب پر ہی۔ یہ بھی میں آج اعلانیہ طور پہ کہہ رہا ہوں، پہلے میں فیس بک، واٹس ایپ، ٹک ٹاک ادھر علاقے میں ہی لوگ شوقین حضرات لے جاتے ہیں، لیکن یہ والا پرندہ جو ہے یہ میں اونلی یوٹیوب پہ بیچوں گا، اور یہ میرا پہلا سودا ہوگا یوٹیوب پر، ٹھیک ہے۔ تو اس کو میں ٹرین کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی دوستو میں تھوڑا سا پرائیویٹ جاب کر رہا ہوں، گنے کا کام کر رہا ہوں۔ دیہاتی لوگ تو جانتے ہوں گے کہ گنا کیا ہوتا ہے، کس طرح
اس کی فصل ہوتی ہے، کس طرح بجائی کرتے ہیں، کس طرح کٹائی کرتے ہیں۔ شہر کے لوگ جو ہیں وہ کم جانتے ہیں اس چیز کو، پریکٹیکلی کم جانتے ہیں، ویسے پڑھنے لکھنے میں تو وہ ہم سے زیادہ ہوتے ہیں، آگے ہوتے ہیں، کیونکہ میں خود ہی دیہات سے ہی بلاگ کرتا ہوں۔ تو مادہ میں نے آپ دوستوں کو چیک کروانی تھی اپنے پٹھے کے لیے، تو یہ دیکھیں دوستو، مادہ کی نوک چیک کریں، آنکھ چیک کریں، آنکھوں میں بھی بہت پیاری ہے، نوک کی بھی بہت پیاری ہے، سر کی بھی بہت پیاری ہے۔ ابھی بس اس کو میں نے اپنے نر کے ساتھ لگا دینا ہے۔ ویسے تو یہ جوڑا بہت اچھا ہے، جوڑا بھی اگر یہ لگ جائے تو بہت بہترین جوڑا ہے، لگا ہوا بھی ہے، لیکن میرا شوق ہے کہ میں اس کو اپنے پٹھے کے ساتھ لگاؤں۔ ابھی یہ دیکھیں، ابھی ہم کو میں پٹھے کا شوق کرواتا ہوں۔ یہ ابھی دیکھیں ڈکوں میں ہے پٹھا، اور اس نے جو وجود بنایا ہوا ہے وہ ایک اچھے خاصے فل تتر کا سائز کا وجود بنایا ہوا ہے۔ جس کے پاس بھی تھے بہت اچھے پرندے تھے، ابھی بھی اس کے پاس پڑے ہیں اس کے ساتھ کے، اور تو یہ میں نے لے لی ہے اس سے۔ نر بہت اچھا ہے، ہائی کوالٹی میں ہے، اور اس کو بھی سیٹی پہ لگائیں گے، اور یہ جو ہمارا شیر بیٹھا ہے نا اس کو بھی سیٹی پہ لگانا ہے۔ تو یہ تو میرے پاس پرمنٹ رہے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویڈیوز میں بھی آپ کو یہ دیکھنے میں ملے گا، جب تک زندہ ہے تب تک یہ میرے پاس ہی رہے گا، اس کو میں نے نہیں سیل کرنا۔ اور ان میں سے بھی ایک پٹھا میں نے اپنے شوق کے لیے رکھنا ہے جو کہ بڑا ہے، چھوٹا پٹھا میں نے اس کے ساتھ مادے لگا دیں گے۔ اور یہ میرا بلیک تیتر پڑا ہے، یہ میرے سے جھنڈ ہوا پڑا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دوست۔ اس پہ بھی انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے، اور اس کی جھنڈ کس طرح ختم کرنی ہے، یہ سیزن میں اس طرح ہو جاتا ہے سردیوں میں۔ اور میرے پاس ایک یہ میرا ماشاءاللہ کا بلیک تیتر پڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی بہت اچھا تیتر ہے، بہت اچھا تیتر ہے دیسی، لیکن بہت ہی اچھا تیتر ہے۔ یہ دیسی گوری مادی پڑی ہے بھائی، شکار کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو، لیکن میں نے اس کو شوق کے لیے جوڑے کے طور پہ رکھا ہوا ہے۔ اور یہ میرے پاس ایک اور نر کھڑا ہے، بس یہ بیچارہ ملنگ ٹائپ کا ہی ہے، اس میں کوئی مستی وغیرہ نہیں ہے۔ یہ بھی میں نے نیو پرچیز کیا ہے، یہ بھی میں نے بلیک تیتر بھی نیو پرچیز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرے پرندے بھی ادھر پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ یار میں رات کو آتا ہوں گھر میں زیادہ تر، کیونکہ دن صبح ٹائم میں چلا جاتا ہوں ادھر کام پہ، انکل کے ساتھ چاچو کے ساتھ کام کرتا ہوں، تو پھر ادھر اس بزنس کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا چلو آج نیو پرندے لے کر آیا ہوں تو ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں، تو ویڈیو میں نے بنا دی۔ ابھی آگے دوستوں اس کو دیکھنا اور پھلانا آپ دوستوں کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ میری ویڈیوز پہ اچھے ویوز آ رہے ہیں، سبسکرائبر بھی بہت اچھے چل رہے ہیں۔ یار میں جو چیز بھی بتا رہا ہوں آپ کو حقیقی طور پہ بتا رہا ہوں، کوئی میں مطلب جھوٹ نہیں بول رہا، جو چیز بھی بتا رہا ہوں سچ بتا رہا ہوں، جو کر رہا ہوں دکھا بھی رہا ہوں اور بتا بھی رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میرا مقصد یہی ہے بس یار، شوق ہے مجھے۔ باقی الحمدللہ اگر میں یہ کام نہ بھی کروں تو میری ایجوکیشن بھی اچھی ہے، میں کہیں بھی جاب کرنا چاہوں تو جاب بھی مجھے مل سکتی ہے، لیکن نہیں، میرا شوق ہے۔ تو ابھی میں اپنے شوق کو جو بڑھانے کی بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ، جس طرح مجھے رسپانس مل رہا ہے آپ دوستوں سے، تو انشاءاللہ میں ایک اچھا سسٹم بھی بناؤں گا پرندوں کا، ایک اچھا سیٹ اپ بناؤں گا، مرغوں کا بھی بناؤں گا، کبوتروں کا بھی بناؤں گا۔ کبوتروں کا مجھے شوق نہیں ہے، لیکن اس کا بھی بناؤں گا، پیرٹس کا بھی بناؤں گا، تتر کا تو ہے ہی ہے نا، یہ تو میرا جنون ہے۔ جس طرح وہ استاد عرفان علوی کہتے ہیں نا کہ تتر، کالا تتر ہمارا شوق نہیں ہمارا جنون ہے، تو اسی طرح میرے یہ جو سب تتر ہے نا، یہ میرا شوق نہیں ہے، میرا جنون ہے بھائی۔ تو یہ دیکھیں ابھی میں نے نیو لیے ہیں، بیچارے ڈر رہے ہیں مجھ سے، تو ان کا ڈر وغیرہ ختم ہو جائے گا، کوئی ایشو والی بات نہیں ہے۔ کوئی یہ جنگل سے پکڑ کے تم لے کر نہیں آیا، گھر کے ہی پلے ہوئے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بس وہ دانہ پانی ڈال دیا، بس اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی میں آپ کو اپنے پٹھوں کا شوق کرواتا ہوں، تو ان کا اور ان میں آپ فرق دیکھنا کہ کیا فرق ہے۔ ویڈیو بھی بہت لمبی ہونے جا رہی ہے، تو پھر آپ دوستوں کو دیکھنے میں بھی تھوڑا سا لگتا ہوگا سسٹم، تو چلو کوئی بات نہیں۔ یہ دیکھیں جو بندہ اپنے شوق سے چیز پالتا ہے، ابھی دیکھیں میں آپ کو ان کا شوق کرواتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ ضرور کہہ دینا ہے بھائی، جس نے بھی یہ میرے پرندے دیکھنے ہیں۔ اتنے اچھے پرندے نہیں ہیں لوگوں کے پاس، بہت اچھے استاد حضرات کے پاس بہت اچھے پرندے پڑے ہیں، لیکن میرا یہ چھوٹا سا شوق دیکھ کر آپ دوستوں نے ماشاءاللہ ضرور کہہ دینا ہے۔
ماشاءاللہ دیکھیں بلائی بھی کرنے لگ گئے ہیں. یہ آپ یار دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی کچرا نہیں پڑا، گند نہیں پڑا ہوا. مجھے خود کو بھی بہت برا لگ رہا ہے ادھر یہ سامان پڑا ہے، لیکن یہ انہی کا ہی ہے یار، انہی کے اوپر ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سردی سے بچانے کے لیے، تو کوئی ایشو والی بات نہیں ہے. بس غریب نہ سا گھر ہے، ادھر ہی شوق ہے اپنا. ٹھیک ہے، شوق نہیں جنون ہے اپنا بس. تو جی دوستو یہ شوق کریں آپ ماشاءاللہ، ان کا چیز چیک کریں. یہ چھوٹا پٹ ہے، اس کے ساتھ ہم نے مادہ لگانی ہے. ماشاءاللہ سائز چیک کریں، وزن ان کا ہے. ٹھیک ہے، اور ہائی کوالٹی میں ماشاءاللہ. ویڈیو تو بہت لمبی بن گئی ہے ان کی، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. دوسرا بڑے والا یہ کھڑا ہے، جس کا میں نے آپ دوستوں کو بتایا کہ میں نے شوق کرنا ہے. تو یہ دیکھیں جی، ماشاءاللہ ادھر دیکھیں، ماشاءاللہ اس کے کام چیک کریں آپ. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سائز ہے، بہت ہی اچھا تیتر ہے میرا الحمدللہ. یہ بھی ابھی اسی اپنے بھائی کے پاس جانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. اس کا بھائی وہ بیٹھا ہے. ان بھائیوں میں بہت پیار ہے یار. بس جب اس کو مادی ملے گی نا، تو جب اس کو مادی مل گئی نا تو پھر ان کا آپس میں جھگڑا ہوگا، لیکن ابھی تک نہیں ہوا جھگڑا. ابھی ان کا جھگڑا آپ دوستوں کو چیک کرواتے ہیں کہ جھگڑا کس طرح کرتے ہیں. دوستو تیتر مٹی کا بہت شوق رکھتے ہیں. یہ دیکھیں جیسے وہ گیا ہے میرا پٹھا، تو وہ مٹی میں کھیلنے کے لیے لگ گیا ہے. اس کو تیتروں کے ساتھ لڑائی کرنا بھی بھول گیا. ٹھیک ہے، اتنا زیادہ شوق ہوتا ہے ان کو مٹی میں کھیلنے کا. تو مٹی اپنے پرندوں کو ضرور دیا کریں. آپ کے لیے اتنا ہی اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. جس نے ابھی تک ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو آگ کی طرح پھیلا دیں. جیسے جنگل میں آگ نہیں پھیل جاتی، اس طرح پھیلا دیں. خاص طور پہ میرے سریکی برا ویڈیو کوئی میں ویندہ کرو گا، شیئر کرو گا. سلامت رہو سارے، جزاک اللہ. میری مادری زبان جو ہے وہ سریکی استعمال کرتے ہیں ہم ادھر، سریکی ہے. تو آج میں نے سریکی والوں کے لیے بھی ایک جملہ کہہ دیا. اگر کسی کو برا لگا ہو تو معذرت. جزاک اللہ.